اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين مدین کی جمع ہے مدائن یأتوک بکل ساحر علیم. یہ آیت نمبر 112 ہے. یہاں ہم نے 10 آیات تلاوت کی ہیں سورہ اعراف کی اور یہ آپ کا 9واں سپارہ ہے. پھر ان نبیوں کے بعد یہ ظاہر بات کس کی ہو رہی ہے؟ جس کا ذکر گزر چکا ہے تو وہ نبیوں ہی کا ذکر ہے. تو اس لیے بریکٹ میں یہاں پر آپ دیکھیں نبیوں لکھا ہوا ہے. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کو نہ مانا. کس کو نہ مانا؟ ان نشانیوں کو، معجزات کو نہیں مانا. پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم نے 5 نبیوں کی قوموں کے واقعات پڑھ لیے ہیں. تو ان کا انجام کیسا ہوا فسادیوں کا، تو یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا. اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. رسول من رب العالمین، من کی وجہ سے یہ ربی ہے ورنہ ربو ہوتا. مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں. نبی علیہ السلام کیسے کچھ اور کہہ سکتے ہیں حق کے سوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جو بات بھی کہتے ہیں صرف اور صرف حق اور سچ کہتے ہیں. تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. غلام بنا کر رکھا ہوا تھا نا، اس لیے. فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ پیش کرو. اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر آپ سچے ہیں تو آپ وہ نشانی، وہ معجزہ دکھائیے، پیش کیجئے. سو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت، یہاں ترجمہ ہے اسی وقت، اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اسی وقت، لیکن یہ اذا کے بعد جب مبتدا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اچانک. ٹھیک ہے، تو یعنی اچانک ایک آپ یہ لکڑی ہے، لکڑی کی ایک پینسل ہے یہ، ٹھیک ہے، لکڑی کا ایک عصا تھا، لاٹھی جس کو آپ کہہ لیں، ڈنڈا کہہ لیں، ٹھیک ہے، اسٹک کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. وہ اچانک کیا ہوا؟ یہ پینسل سے اچانک سانپ بن جائے. یہ پینسل ہے، یہ ہے میرے ہاتھ میں، اور آپ دیکھیں تو یہ سانپ بن گیا، یہ اسدھا بن گیا. تو اچانک ہی ہوگا نا یار، یہ اچانک یہ پینسل کیسے میرے ہاتھ سے سانپ بن گئی؟ تو اس طریقے سے اچانک وہ کیا ہوا؟ وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. ثعبان مبین، اس کے 4 نام آئے ہیں قرآن میں، مختلف جگہ پہ مختلف نام آئے ہیں. کہیں پہ حیتن آیا ہے، کہیں پر ثعبان آیا ہے. بہرحال تو وہ اژدہا بن گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ظاہر ہوا اژدہا بن کر واضح طور پہ. یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس میں وہ تھا مبہم بات تھی، نہیں، بالکل واضح. اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا. کہاں سے نکالا؟ اپنی جیب میں ڈال کر، یا جو آپ جس کو آپ بغل کہتے ہیں، نہیں، اپنے بازو کے نیچے دبا کر اور نکالا. بہرحال تو کیا یدہ فیضا ہیا بیداؤ، تو وہ بھی کیا ہوا؟ چمکدار ہو گیا. جیسے سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے، ایسے چمکدار وہ چمکنے لگ گیا وہ ہاتھ.
تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا. وہ سفیدی ویسی نہیں تھی جو بیماروں کی سفیدی ہوتی ہے، نہیں، بالکل روشن چمکدار تھا، جیسے سورج چاند ستارے چمکتے ہیں اسی طریقے سے وہ ہاتھ چمکنے لگا، جگمگانے لگا. وہ ہاتھ تھا لیکن جگمگا ایسے رہا تھا جیسے کہ چاند یا ستارے جگمگاتے ہیں. وہ ہاتھ ایسے جگمگا رہا ہو یوں، تو آپ دیکھیں کیا منظر ہوگا. تو اچانک وہ جگمگانے لگا. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے. جب یہ 2 معجزات دیکھے تو الزام لگا دیا فوراً جادوگری کا اور بتا دیا کہ جادوگر ہے. نعوذ باللہ. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، یعنی اپنی طاقت، اپنی فورس دکھا رہے ہیں، تو اس یعنی طاقت کے ذریعے سے تم کو نکال باہر کریں اور خود جو ہے تمہاری گدی پہ بیٹھ جائیں. یہ چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب دیکھیے بری صحبت کا برا انجام. یہ صحبت بری تھی اس کی، ٹھیک ہے. وہ خود تو جو تھا وہ تھا ہی، لیکن اس کے جو ہم نشین تھے، صحبت جو ان کے یاری والے لوگ تھے، جو اس کے وزیر و مشیر تھے، وہ بھی کتنے نالائق لوگ تھے، تو جو اس کو لے ڈوبے. اچھا مشورہ بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے. تو اس نے مشورہ مانگا کہ بتاؤ، یہ تو ہمیں تو جادو ہی لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ تم بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے وزیرو مشیرو. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے. بھائی کون تھے؟ وہ ہارون علیہ السلام، اس لیے بریکٹ میں ہے. اور شہروں میں ہرکارے بھیج دے. ہرکارے کسے کہتے ہیں؟ حکومتی کارندے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور پیڈ ورکر بھی کہہ سکتے ہیں، جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں. آج کے دور میں آپ جیسے یہ جو ہمارا ادارہ ہے پولیس کا یا رینجرز وغیرہ کا، یہ بھی ظاہر ہے پیڈ ورکرز ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جب ان کو حکومت کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے، پیغام رساں کوئی پیغام دے کہ فلاں گھر سے یا فلاں بندے کو پکڑ کر لے آؤ، تو ظاہر ہے وہ پھر بلا جھجک اور بغیر کسی روک ٹوک کے کسی بھی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. تو وہ کہنے کا مقصد تھا کہ بھیج دو اپنے، یعنی جیسے ڈاکیہ ہوتا ہے خط لے جاتا ہے بھیجتا ہے، وہ پیغام رساں پیغام دو کہ جہاں جہاں جادوگر ہیں وہ حاضر ہوں، اور ورنہ یہ جائیں جو حکومتی ورکر ہیں، جو پیڈ ورکرز ہیں، یہ جائیں اور وہ ہر ماہر جادوگر کو کس کے پاس لے آئیں؟ فرعون کے پاس، تیرے پاس لے آئیں. ٹھیک ہے. جائیں کس لیے؟ تاکہ وہ لے آئیں. ٹھیک ہے. کس کو؟ ماہر جادوگروں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کا، نبی کا معجزے کا مقابلہ کرے. ٹھیک ہے. اب ان کو تو ظاہر ان کے ذہن میں یہ بات معجزے کی آ ہی نہیں رہی تھی، یا آ رہی تھی تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، یا وہ سمجھ رہے تھے تو ماننے کو تیار نہیں تھے. تو وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ مشورہ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. برے مصاحب برا ہی مشورہ دیتے ہیں. یہ پہلی سورہ ہے، سورہ اعراف، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اور فرعون کے جادوگروں کا ذکر ہوا ہے. اور اب اس کے بعد ہم یہ ذکر پڑھتے ہی رہیں گے، تسلسل کے ساتھ یہ ذکر آتا ہی رہے گا، اور بہت قریب قریب اس کا ذکر ہے. لیکن یہ پہلا مقام ہے جہاں پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا. ٹھیک ہے. فرعون کے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا. تو آپ اس کو یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثنا من بعدہم، پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا ان پیغمبروں کے بعد جن کا قبل ازیں ذکر ہو چکا ہے، اس سے پہلے جن کا ذکر ہو چکا ہے. ذکر کس کا ہوا تھا؟ نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب صلوات اللہ تعالی وسلامہ. بآیاتنا، موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر واضح دلائل و براہین کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا. وملائہ، یعنی اور اس کی قوم کی طرف، فظلموا بہا، تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا. ازراہ ظلم و عناد، انہوں نے انکار اور کفر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورہ نمل میں ہم پڑھیں گے. اور بے انصافی اور غرور سے ان کا انکار کیا، جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے، ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ کسی غیر نبی کی بات نہیں ہے، نبی کا ہی معجزہ ہو سکتا ہے. پھر دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا.
جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، تو تم دیکھ لو کہ ان کا انجام کیسا ہوا اور کس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ان کے تمام دشمنوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور یہ فرعون اور اس کی قوم کے لیے انتہائی دردناک سزا تھی، جبکہ اللہ کے دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مومنوں کے دلوں کے لیے اس میں تسکین کا بے پناہ سامان تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب آپ کے سامنے آپ کا دشمن تڑپ رہا ہو اور آپ کو بہت ستایا ہو اس نے، تو لازمی بات ہے اگر آپ اس کو سسکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کو بھی کچھ نہ کچھ تسکین تو ہوتی ہے۔ جب فرعون ڈوب رہا ہوگا، اس کو اپنی موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہوگی، تو اس کی تڑپ کی آپ کو کوئی انتہا معلوم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہمیں یہاں آگاہ کیا ہے کہ فنظر، کیا فرمایا؟ فنظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، غور کیجئے، وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے اور ان کی ساری شان و شوکت خاک میں ملا دی گئی۔ آپ غور کیجئے، یہاں چھٹا قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے، اور اسے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی اور قصے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات یعنی بڑے زبردست اور بہت بڑھ کر تھے، اسی طرح ان کی امت بھی جہالت اور سرکشی میں سب سے بڑی ہوئی تھی۔ البتہ یہاں ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بجائے دوسرے انبیاء کی طرح دعوت کے آغاز سے بات شروع ہوئی ہے۔ پہلے آپ کی ابتدائی زندگی بیان نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے کس طرح دعوت پیش کی اور کس کو پیش کی وہ بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں دیکھیے نا، یہ نہیں فرمایا کہ قوم کی طرف بھیجا ہے، بلکہ فرمایا کہ الی فرعون و ملائہ۔ ٹھیک ہے، تو فرعون اور اس کی قوم کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ سارا اختیار کس کا تھا؟ یہاں پر فرعون کے ہاتھ میں تھا۔ اگر فرعون ایمان لے آتا تو اس کی قوم بھی ایمان لے آتی۔ وہ اور باتیں ہو سکتا ہے کچھ نہ بھی لاتے، لیکن بہرحال فرعون کے سب زیر اثر تھے، اور فرعون کی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس کی جبر اور قہر جس قدر زیادہ تھا، اس کے سردار بھی اس کے ساتھ اس کے مددگار تھے۔ اس ظالم نے بنی اسرائیل کے علاوہ اپنی قوم کو بھی اتنا بے وقت بنا دیا تھا، بے حیثیت بنا دیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس سوائے فرعون کی بات ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف فرعون کے غلام تھے۔ فرعون کی ہی بات ماننا بس ان کی جو ہے قسمت میں تھا، اس کے علاوہ ان کی اپنی مرضی ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ اور پھر بنی اسرائیل کے تو پوچھنا ہی کیا ہے، کہنا ہی کیا ہے، وہ تو اتنے بیچارے کہنا چاہیے کہ پسماندہ ہو چکے تھے فرعون کے ظلم سے، ان کے تو بچے بھی قتل کر دیے جاتے تھے۔ اس کا تو آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ جن کے بیٹے ان کے نظروں کے سامنے ذبح کر دیے جاتے ہوں، ان کو غلام بنا کر اس طرح رکھ لیا گیا ہو کہ وہ ملک سے کہیں باہر نہیں جا سکتے، ہر وقت فرعون کے ہی سامنے، فرعون کے ہی دربار میں یا فرعون کے ہی شہر میں ارد گرد انہوں نے پھرنا ہے اور ان کی غلامی کرنا ہے اور ان کے قوم کے بڑے لوگوں کی غلامی کرنا ہے۔ وہ اتنے پسماندہ ہو چکے تھے۔ وقال موسیٰ یا فرعون، یہ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، کوئی ایک فرعون نہیں تھا، بہت سارے فرعون، جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر اور فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس یعنی کہنا چاہیے عزت اور احترام اور ایک کہنا چاہیے بہت ہی اچھے نرم اور شفقت، نرمی، نہایت نرمی کے ساتھ اس کو مخاطب کیا۔ فرمایا کہ جیسے کہ ہم پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ میں مزید، تو آیت مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرمایا، کس نے فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، مطلب اس کو جو لقب اس کا تھا اسی لقب سے اس کو پکارا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، اور پکار کر اس کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے اس کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں۔ دیکھو مجھے اس ذات گرامی نے رسول بنایا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مناظرے کی خبر دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کس دلیل کے ساتھ لاجواب کر دیا، اور فرعون اور اس کی جو قوم تھی اس کے سامنے کس طرح روشن نشانیوں کو ظاہر کر دیا۔
اور کہا اے فرعون بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں، مجھے اس ذات گرامی نے رسول بنا کر بھیجا ہے جو ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا رب اور ہر چیز کا مالک ہے۔ حقیق علی اللہ اقول، کیا فرمایا؟ دیکھیے ذرا غور کیجیے، علی اللہ الا الحق، سبحان اللہ، مجھ پر واجب ہے، مجھ پر کیا واجب ہے؟ مجھ پر یہ واجب اور حق ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف وہی خبر دوں جو حق اور سچ ہو، کیونکہ میں اس کی جلالت اور عظمت کی شان سے خوب آگاہ ہوں، مجھے معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کیا کام کرتے ہیں؟ رسول کا کام یہ ہے کہ بھیجنے والے کا پیغام، اللہ کا پیغام کسی کمی بیشی کے بغیر پہنچا دیں، اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کریں، لہٰذا میری ہر بات صحیح اور سچی ہوگی۔ قد جئتکم ببینہ، فرمایا تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دلیل دی ہے، بینہ عطا فرمائی ہے، جو اس بات کی قوی دلیل ہے کہ میں تمہارے پاس جو دین لے کر آیا ہوں وہ ایک سچا دین ہے۔ فارسل سو چھوڑ دو، معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے، میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دو، انہیں اپنی قید اور اپنے تسلط سے، اپنے جبر سے رہا کر دو اور چھوڑ دو، تاکہ وہ اس ذات گرامی کی عبادت کریں جو تمہارا اور ان سب کا اور ہم سب کا رب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک معزز نبی کون؟ اسرائیل، یعنی جن کا نام یعقوب علیہ السلام ہم جانتے ہیں، تو یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ان لوگوں کو غلامی سے آزاد کر دو اور میرے ساتھ ان کو جانے دو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ میرے ساتھ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اپنے رب کی پوری آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ یہ لوگ جو تھے سب مسلمان تھے، فرعون کے ظلم سے بیچارے دبے ہوئے تھے، پسماندہ تھے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں جہاں یہ بات تھی کہ فرعون کو توحید کی دعوت دی جائے، وہاں یہ بھی ضروری تھا کہ اگر فرعون دعوت حق کو قبول نہ کرے اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دلا کر کسی دوسری جگہ لے جائیں جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں۔ جب تم ایمان نہیں لا رہے ہو، یعنی فرعون جب ایمان نہیں لا رہا، جب فرعون اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مان رہا، تو کم از کم اتنا تو کر دو کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان کو تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آزاد کر دو، ان کو تو جانے دو۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے بڑے تھے؟ اسی فرعون کے ہی دربار میں پلے بڑے تھے، اسی کی گود سے ہی بڑے ہوئے تھے، تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کو بھی، نجابت اور صداقت اور امانت کو اچھی طرح جانتا تھا، اس سے پوری طرح واقف تھا، تو اس لیے اس نے فوراً کہا کہ اگر آپ لائے ہیں تو آپ ذرا اسے ہمارے سامنے پیش کریں، ٹھیک ہے، دکھاؤ، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو اور تم یہ صحیح کہہ رہے ہو تو دکھاؤ۔ لازمی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اگر آپ رسول ہیں تو آپ کے پاس معجزہ بھی ہوگا، نشانی بھی ہوگی، تو آپ وہ پیش کر دیجئے، میں مطالبہ کر رہا ہوں اور آپ پیش کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر میں اسے قبول کر لوں۔ فالقا عصاہ، عصا آپ جانتے ہیں ہو ضمیر ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی اپنا عصا کیا کیا؟ پھینک دیا، رکھ دیا زمین پہ، تو وہ خوفناک اژدہا اچانک بن گیا۔ قرآن نے جہاں بھی بیان کیا ہے ایک دوڑتے ہوئے سانپ یا اژدہا وغیرہ بیان کیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے، کہانی بازوں نے خوب کہانیاں بنائی ہیں کہ وہ اتنا بڑا بن گیا کہ اس نے منہ کھولا تو اس کا نچلا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا اسی مطلب یعنی کہنا چاہیے 80 ہاتھ اوپر اس کے محل کی چھت پر تھا، اور پتہ نہیں مطلب عجیب و غریب قسم کی مطلب اس کی یعنی صفتیں بتائی ہیں اس نے۔ اور وہ اژدہا فرعون کے پاس بھاگنے لگا، فرعون کے پاس آیا تو فرعون جو ہے وہ ڈر گیا اور ڈر کے بھاگنے لگ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ پشی پوٹی نکل گئی، مطلب کہانیاں بس خوب طرح طرح کی خوب لوگوں نے بنائی ہیں، اور سب لوگ بھاگ گئے اور فرعون چیخنے لگا کہ موسیٰ اسے پکڑو،
میں ایمان لے آؤں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گیا۔ تو اتنی بات تو صحیح ہے کہ ایک تو وہ غیر معمولی اژدہا بن جاتا تھا، اور کبھی وہ تیز دوڑنے والا سانپ بھی بن جاتا تھا، اور جب دوبارہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑتے تھے اپنے ہاتھ میں تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ لیکن باقی باتوں کی کوئی بھی ہمارے پاس تصدیق نہیں ہے، کیونکہ نہ قرآن نے بیان کیا ہے اور نہ صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسا کچھ بیان کیا ہے۔ تو اب ہمارے پاس اس کی صداقت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو بہت بہتر ہوگا کہ جتنا پڑھیں بس اسی پر ایمان لے آئیں، اور اس میں مزید آگے اپنے طرف سے نمک مرچ اور بگھار نہ ڈالا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں یہ معجزہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، اور جو اس معجزے سے فرعون کو یعنی دکھایا، اس کو عبرت دلانا مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ یا اس کی قوم کے سردار کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہ اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی انتہا نہیں، بے پایا قدرت کا اظہار ہو گیا کہ اللہ اگر چاہے تو ایک بے جان اور بے ضرر سی لاٹھی کو، ایک ڈنڈے کو زندگی دے دے، اور زندگی نہیں بلکہ زندگی اتنی بڑی، اتنا بڑا اژدہا، اتنا خوفناک اژدہا بنا دے کہ میدان بھر کے سانپ اور اژدہوں کو کھا جائے، نگل جائے۔ اور اگر اللہ چاہے تو ایک بڑے سے اژدہے کو، ایک مہیب اژدہے کو بے جان لاٹھی بنا دے، ڈنڈا بنا دے چھوٹا سا، ٹھیک ہے، یا ختم ہی کر دے، مٹی بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون کے لیے یہ معجزہ، اس کے درباریوں کے لیے یہ معجزہ ہی کافی تھا، مگر وہ دل سے مان جانے کے باوجود، ان کو سمجھ آ گئی تھی، اس کے باوجود بار بار معجزے دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کرنے کے بعد بھی وہ مکرتا رہا، یہاں تک کہ سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ بار بار اس نے یہ معجزہ دیکھا، ملاحظہ مشاہدہ کیا، لیکن نہیں مانا، تو اس کا انجام کیا ہوا ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے اور آگے مزید پڑھیں گے بھی۔ بیداؤ للناظرین، جب ہاتھ کا ذکر ہوا، دوسرا معجزہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، تو اب یہاں آپ جان سکتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنے لگا، جو سفید ہو گیا، تو یہ سفیدی کوئی عام سفیدی نہیں تھی، بلکہ اس میں کوئی معجزانہ شان تھی۔ اس کی چمک، اس کی ہیبت کی وجہ سے فرعون نے اسے جادو کہہ دیا، جادو قرار دیا، ورنہ عام سے اگر کوئی چیز سفید ہو جائے تو اس سفیدی کو جادو کون کہتا ہے؟ کوئی بھی چیز اگر سفید ہے تو سفید چیز کو آپ جادو تو نہیں کہتے نا۔ تو جب ان بے وقوفوں نے، بدعقلوں نے، فرعون اور اس کے درباریوں اور اس کے سرداروں نے آپ کے ہاتھ کو خوبصورت انداز میں چمکتا دمکتا دیکھا، تو وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ معجزہ ہے اور فطرت اور قوانین فطرت کے خالق کی قدرت کا نمونہ ہے۔ وہ بیچارے بس جتنا ان کی سمجھ آئی وہ اتنا ہی کہ یہی کہہ سکے کہ یہ کوئی عام جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، ٹھیک ہے، یہ ماہر جادوگر ہے، یہ نظر فریبی ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، بس یہی سب عزول فضول بیکار سی باتیں جیسے کہ بے وقوف لوگ یا بدعقل لوگ کرتے ہیں، بس اسی طریقے کی وہ بے وقوفانہ باتیں کرنے لگ گئے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ ماہر جادوگر ہے، یہ کھلا جادوگر ہے، ٹھیک ہے، یہ صاف یعنی اس کی باتوں سے معلوم ہو رہا ہے، اس کے کاموں سے کہ یہ زبردست بہت بڑا جادوگر ہے۔ لیکن سورہ شعراء میں مذکور ہے کہ فرعون نے اپنے سرداروں سے یہ بات کہی تھی، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سب کی ملی بھگت تھی، سب ایک ہی مزاج کے تھے، کبھی فرعون وہی بات کہتا تھا، کبھی درباری وہی بات کہتے تھے، اس طرح آپ سمجھ لیجئے، تو اس میں کوئی آپ کو تعارض نظر نہیں آئے گا۔ کبھی فرعون اپنے دل کو بہلاتا تھا، اپنے درباریوں کو تسلی دیتا تھا، اور کبھی درباری فرعون کو تسلی دیتے تھے اور اپنے دل بہلاتے تھے۔ تو یہ دو بہتان ان لوگوں نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے لگائے، ایک تو یہ کہ معجزے کو بے اثر بنا دیا جائے، تو ایک بہتان یہ کہ ماہر جادوگر ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ حکومت پر قبضہ کر کے تم کو تمہاری سرزمین، تمہارے شہر مصر سے نکالنا چاہتا ہے۔ ہم اس کی تفصیل مزید سورہ شعراء میں پڑھیں گے۔ اس کی قوم جسے اس نے اس حد تک بے وقوف اور بے وقت بنایا تھا کہ وہ اسے اپنا یعنی الہ بھی سمجھتے تھے، معبود،
اس کو سجدہ بھی کرتے تھے، اس کی بات کو اپنے رب کی بات ماننے لگ گئے تھے۔ فرعون نے جو کہہ دیا اس کی بات سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے، اس کی بات کو اس طرح یعنی کہنا چاہیے کہ تعمیل حکم کرتے تھے، اس کی بات کی فرما برداری اس طرح کرتے تھے جیسے کہ ایک بندے کو اپنے مالک کی فرما برداری میں کرنا چاہیے۔ قالوا ارجح واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ ارجح یہ ہے اس کو کہیں صیغہ یہ ارجع یرجیو ارجان سے یہ ہے امر حاضر کا صیغہ، جو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے ارجع ہو، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہے اخر ہو، یعنی ان کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہ کیا جائے اور ان کا معاملہ چند روز تک ملتوی رکھا جائے، پوسٹ پون کر دیا جائے۔ اس اثنا میں، اس وقفے میں ملک بھر کے شہروں سے تمام ماہر فنکار جادوگر جمع کیے جائیں۔ سو فرعون نے ایسا ہی کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کر کے مقابلے کا دن اس وقت رکھا جیسے کہ 11-12 بجے کا وقت ہوتا ہے نا، وہ طے کر لیا۔ یہ وقت وغیرہ کا جو ذکر ہے ہم سورۃ طٰہٰ میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مدائن میں نے بتایا مدین کی جمع ہے شہر کو کہتے ہیں، یعنی جس شہروں میں ملک میں آپ کے جتنے شہر ہیں تمام، یعنی شہر میں سے جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو آپ ماہروں کو بلا لیں اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروا لیں۔ مصر میں اس وقت فن جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ درباریوں نے جب ان خدشات اور خطرات کے متعلق سنا کہ بھائی وہ ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے، قبضہ کرنے آئے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی کو کوئی لالچ نہیں ہوتی، وہ تو صرف اور صرف خیر خواہی کرتے ہیں، ان کو اپنی کوئی ذاتی غرض ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے سب نے بیک زبان یہی کہا کہ بس آپ کے شہر میں بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دے دیجئے، تھوڑے دنوں کے بعد اپنے خاص لوگوں کو بھیج کر اور جادوگروں کو جمع کر لیجئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو یعنی آپ معجزات ہیں تو ان کے نزدیک تو ظاہر ہے انہوں نے اس کو کرتب ہی شمار کرنے کی اور اس کو دکھانے کی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جیسے کہ ایک کرتب دکھایا ہے، جیسے سرکس میں دکھایا جاتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو وہ قلعی کھول دیں۔ اس تدبیر سے کیا ہوگا، ہم اپنی حکومت کو اور اپنی قوم کو بچا لیں گے اور اپنی سرداری اور اپنی سروری کی حفاظت کر سکیں گے۔ یہاں پر اب 10 آیات جو ہم نے تلاوت کی ہیں اس میں آپ اپنے لیے سبق تلاش کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی بہت سارے اس میں سبق پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات بیان ہوئی کہ فرعون اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو وہ خدا بنائے بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھتا تھا۔ اور اگر آپ غور کریں تو غالباً انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا کوئی نہیں ہے، جتنا عقل مند میں ہوں، جتنا پاورفل میں ہوں، جتنا زیادہ باشعور میں ہوں اور جتنی زیادہ میری رسپیکٹ ہونی چاہیے کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے تو زمین پہ فساد ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہر انسان سوائے انبیاء کے یا سوائے متقیوں کے، وہ اپنے آپ کو عاجز ہی سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہیں کرتے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں آج ساری دنیا میں جو فساد ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ بس مجھے بڑا مان لو، میں جو کہہ رہا ہوں سیاہ اور سفید جو کر رہا ہوں سب کو صحیح کہہ دو، سب کو اوکے کر دو، ٹھیک ہے۔ سارا فساد اسی وجہ سے، ہر شخص فرعون بننا چاہتا ہے، ہر شخص بادشاہ بننا چاہتا ہے، ہر شخص عہدہ چاہتا ہے، ہر شخص پاورفل بننا چاہتا ہے، ہر شخص اختیار رکھنا چاہتا ہے، سارا فساد اسی وجہ سے ہے۔ لیکن اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ اللہ کو عاجز بندے پسند ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نام بھی پسند نہیں ہے جو لوگ اپنا نام بادشاہ رکھ لیتے ہیں، شہنشاہ رکھ لیتے ہیں، مالک رکھ لیتے ہیں اپنا نام۔ اللہ کو وہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں، وہ نام بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کون سے نام پسند ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام پسند ہے۔ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، عبد الکریم، کریم کا بندہ۔ تو بہرحال تو جب یہ جو فرعون تھا یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا یا مظہر خدا سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، جب اللہ کی طرف سے
اس کے درباریوں کی طرف، اس کی طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے، جب وہ تشریف لائے اور زبردست معجزوں کے ساتھ تشریف لائے، تاکہ آپ کو کوئی جھٹلا نہ سکے، آپ کی قوم، قوم کا کوئی بھی شخص، فرعون جیسی شخصیت بھی آپ کی صداقت میں شک نہ کرے، مان لے، ہر خاص و عام سب کچھ سمجھ آ جائے کہ ایسے معجزے دکھانے والا صرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، سوائے رسول کے کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دستگیری ہوتی ہے، تائید و مدد، نصرت رسول کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رسول کا معین و مددگار ہوتے ہیں، تو رسول ہی یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں، کوئی اور تو ظاہر ہے جادو تو دکھا سکتا ہے لیکن معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ مزید ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے آیات پر غور کیا کریں، رسولوں کی علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں پہ غور کیا کریں، پھر ہم پر حقیقت واضح ہوگی کہ حقیقت اصل میں ہے کیا۔ اپنی زندگی پر، اپنی جان پر بھی غور کیا کریں، اپنی صرف جو ہمارے اندر کی طاقت ہے اس پہ غور کیا کریں کہ دیکھو بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئر مر جاتے ہیں، جو دنیا کے نقش و نگار بدل دیتے ہیں وہ خود مر جاتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان، بڑی بڑی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے والے مر جاتے ہیں، ان کو پر اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے بڑی اس میں عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے، غور کی دعوت بھی ہے۔ تو قرآن بھی پڑھیں تو غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں کہ آپ ہو کیا، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مچھر ایک مکھی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، اتنی جلدی آنن فانن آپ بیمار پڑ جاتے ہو، کمزور پڑ جاتے ہو، مر جاتے ہو، بے بس اور مجبور اور لاچار ہو جاتے ہو۔ غور کرو، اللہ کی قدرت، اس کی طاقت کو کبھی بھی نہیں آزمانا۔ دیکھو اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت دیکھ کے پریشان نہ ہونا کہ یہ لاٹھی کیسے اژدہا بن گئی اور اژدہا کیسے لاٹھی بن گیا، یہ ڈنڈا کیسے بن گیا۔ دیکھو سمجھو تو صحیح، پریشان مت ہو، وہ مالک ہے، وہ مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے انڈے سے سانپ، بڑے بڑے سانپ پیدا کر دے۔ جب چھوٹے سے انڈے سے بڑا سا سانپ پیدا ہونا آپ کو حیرت میں نہیں ڈالتا، تو ایک ڈنڈا بڑا سا اژدہا بن گیا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کوئی حیرت کی بات ہے کہ آپ اس سے حیرت زدہ ہو جائیں، آپ خوفزدہ ہو جائیں کہ نہیں بھائی آپ دہریہ بن جائیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کہ جب ایک چھوٹے سے انڈے سے بڑا سا سانپ نکل سکتا ہے، بڑا سا اژدہا نکل سکتا ہے، تو اس معمول سے ہٹ کر لکڑی کے ایک ڈنڈے کو سانپ بنا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے آپ کو کیا تعجب ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں حیرت میں ہیں؟ اور یہاں پر ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے، نبی علیہ السلام معجزہ تو لے کر آتے ہیں اور معجزے دکھاتے بھی ہیں، کتاب بھی معجزہ ہے، نبیوں کی کتاب جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ معجزہ ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بہت زبردست معجزہ وہ آپ خود بھی ہیں، آپ کے مالک نے جو آپ کو بنا دیا، اس میں بھی آپ غور و فکر کریں۔ کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہی ہے، آپ غور تو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ دنیا میں انسان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ نشانیاں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں، پھر اپنے مالک کو پہچانیں گے تو پہچان آئے گی کہ ہمارا ایک مالک ہے جس کا اختیار ہم پر چلتا ہے اور ہمارا اختیار ہم پر نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سے سبق لینے کی توفیق دے اور اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز، مجبور، کمزور بنا کر ہی پیش کیا کریں، کیونکہ اس کو ایسے ہی بندے پسند بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کائنات میں غور کریں تو دیکھیں کہ باہر سو جلوے دلدار دیدم، باہر چیزیں جمال یار دیدم، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جمال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہماری دستگیری فرمائیں، ہمارے لیے حق ماننے کے لیے آنکھیں کھولیں۔